السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم سماجیات یا سماجی سائنس کے تعارف کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے طلبہ، سماجیات کے آغاز کے بارے میں جانیں گے۔ انسان اپنے ماحول، فطرت اور اپنی ہی بنائی ہوئی سماجی دنیا کو زیادہ گہرائی اور وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتا چلا آ رہا ہے۔ انسان دیگر مخلوقات سے مختلف ایک صاحب عقل و فہم جاندار ہے، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات بھی کہا گیا ہے۔ وہ اپنے اطراف اکناف کی چیزوں پر غور و فکر کرتا رہتا ہے۔ انسان اور جانوروں میں بہت سارے فرائق پائے جاتے ہیں، خاص کر جسمانی نشو و نما، خوراک، طرز عمل اور ذہنی ارتقاء کے حوالے سے ہم انسانوں کو خدا تعالیٰ نے افضلیت دی ہوئی ہے، اسی لیے انسان کو ایک سماجی جاندار کہا جاتا ہے۔ انسانیت کی ترقی اور نشو و نما کے لیے مل جل کر رہنا یعنی مجموعی زندگی بہت ضروری ہے، اس لیے انسانی سماج کو سماجی رشتوں کا جال کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم جانیں گے کہ سماجیات کا مفہوم کیا ہے۔ لفظ سوشیالوجی ایک انگریزی لفظ ہے جو اردو زبان میں سماجیات کا ذو معنی ہے۔ یہ لفظ سماجی سائنس یا عمرانیات سے بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ لفظ سوشیالوجی لاطینی زبان کے لفظ سوشیس اور یونانی زبان کے لوگوس سے ماخوذ ہے، یعنی سوشیالوجی دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک لاطینی زبان سوشیس اور یونانی زبان لوگس۔ پیارے بچوں، سوشیس کے معنی ہوتے ہیں رفیق یا دوست کے، اور لوگس کے معنی ہوتے ہیں سائنس کے، تو اس لیے ہم سماجیات یا سوشیالوجی کو انسانی سماج کا مطالعہ کہیں گے۔ The study of society is called sociology۔ تو پیارے بچوں، اب ہم جانیں گے مختلف سماجیات کے ماہرین نے کیا کیا سماجیات کی تعریفیں کی ہیں۔ سب سے پہلے ہم آگسٹ کامٹے کے خیالات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سماجیات کو ایک فطری اور مستقل اصولوں کا حامل سائنسی مطالعہ انہوں نے کہا ہے۔ ان اصولوں کی دریافت پر تحقیق ہی سماجیات کہلاتی ہے۔ میکس ویبر، جو آپ کو آپ کے اسکرین پر دوسرے نمبر پر دکھائی دے رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے سماجیات انسانی طرز عمل کا مطالعہ ہے۔ اسی طرح ڈرکیم، جو یہ بھی ایک سماجی سائنسدان مانے جاتے ہیں، انہوں نے کہا ہے سماجی اداروں کا سائنسی مطالعہ ہی سماجیات ہے یا سماجی سائنس ہے۔ عموماً سماجیات کو سماجی علوم کا مطالعہ ہی کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، سماجیات یا سوشیالوجی کا فروغ ہم صنعتی انقلاب سے دیکھتے ہیں، اور فرانسیسی انقلاب نے بھی اسے کافی عروج عطا کیا ہے۔ تو اب ہم سماجیات کا آغاز یا نقطۂ عروج کہاں سے ہوا یہ دیکھتے ہیں۔ 19ویں صدی کے وسط میں سماجیات کا آغاز ہوتا ہے اور اسے ایک الگ سائنس کے طور پر شناخت کیا گیا ہے۔ اس صدی کے مابقیہ 50 سالوں میں ایک مخصوص سائنس کی حیثیت اسے ملی ہے۔ سماجی سائنس کی دیگر شاخیں جیسے تاریخ، سیاسیات، معاشیات، نفسیات وغیرہ کی تاریخ طویل ہونے کے باوجود اس کی شناخت 19ویں صدی میں یورپ میں وقوع پذیر صنعتی انقلاب اور فرانسیسی انقلاب کی وجہ سے ہوتا ہے، اور 16ویں اور 18ویں صدی کے درمیان ہونے والی مذہبی اصلاحی تحریکات سے بھی سماجیات کے آغاز کا باب کھلتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم سماجیات کی نوعیت کے بارے میں جانیں گے کہ کس نوعیت کی سائنس ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سماجیات ایک سماجی
سائنس ہے، طبعی سائنس نہیں۔ جس طرح آپ فزکس، کیمسٹری وغیرہ ہے، اسے طبعی سائنس کہیں گے، مگر سماجیات کیا ہے؟ ایک سماجی سائنس ہے، سوشل سائنس ہے یہ۔ سماجیات سماجی علوم کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ طبعی سائنس کے گروہ سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس میں سماجی زندگی اور انسانی سماج کی سرگرمیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی سوسائٹی میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کے بارے میں ہم اس میں پڑھتے ہیں۔ یہ دیگر سماجی علوم جیسے تاریخ، سیاسیات، معاشیات، نفسیات اور بشریات سے قریبی تعلق رکھتی ہے۔ سماجیات ایک قطعی اور حتمی مطالعہ ہے، ہدایتی مطالعہ نہیں، اس کا دوسری جو ہے یہ نوعیت ہے۔ سماجیات میں انسانی کام کاجوں کا مطالعہ ہوتا ہے، اس کے برعکس ایسا ہونا چاہیے کہ نقطہ نظر سے مطالعہ نہیں کیا جاتا، اس میں اقدار سے متعلق فیصلہ نہیں کیا جاتا، صرف معروضی مطالعے کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ سماجیات اصولی عوامل کی بنسبت غیر جانبدار ہوتا ہے، یعنی یہاں پر صرف اقدار کو دیکھ کر ہی فیصلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ سماجیاتی اصول کے نسبت پر غیر جانبدارانہ فیصلہ لیا جاتا ہے۔ سماجیات ایک خاص سائنس ہے، اطلاقی نہیں، یہ بھی اس کی ایک نوعیت ہے۔ اس کا مقصد جانکاری حاصل کرنا ہے، نہ کہ آزمائش یا تجربہ کرنا۔ یہ ایک مجرد سائنس ہے، واضح اور ٹھوس نہیں۔ مجرد کے معنی ہیں دکھائی نہ دینے والی، یعنی ہم اسے ثبوت پیش کرنے کے لیے ہم انسانوں کے خیالات، جذبات کو نہیں پیش کر سکتے، بلکہ ہم ان کو محسوس کر سکتے ہیں۔ سماجیات کا انسانی زندگی کے ٹھوس عوامل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق واقعات کے اشکال اور نمونوں سے ہوتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ جس طرح مخصوص جنگوں اور انقلابوں سے مربوط ہوتا ہے، سماجیات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو واقعات کو سماجی تصادم قرار دیتا ہے، انہیں سائنسی مطالعے سے مربوط کرتا ہے۔ پیارے بچوں، سماجیات کی نوعیت میں سماجیات ایک جنرل یا عام سائنس ہے، مخصوص سائنس نہیں ہے، یہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے۔ تمام سماجی علوم میں سماجیات وہ سائنس ہے تو انسانی معاملات جیسے مذہب، سیاست، معیشت، اخلاق، عقلی عوامل کا احاطہ یہ کرتا ہے۔ دیگر سماجی علوم کی بنیاد اس کی وسعت زیادہ ہے۔ سماجیات کی اہمیت کو اب ہم جانیں گے۔ سماجیات انسانی سماج کا سائنسی طور پر مطالعہ کرتا ہے۔ سماج کی نشو و نما میں یہ سہولیات اور مددگار ہوتا ہے۔ سماجیات سماجی افعال کو سمجھنے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ سماجی مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل کرنے میں سماجیات بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سماجیات فلاحی پروگراموں کو اثر انداز طریقے سے لاگو کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ سماجیات اور دیگر سماجی علوم کے درمیان ایک گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سماجیات اور سیاسیات میں باہمی تعلق ہے۔ اگر ہم کسی ملک کے سیاست کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے وہاں کے سماج کے متعلق معلومات حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سماجیات اور تاریخ میں بھی ایک باہمی تعلق ہوتا ہے۔ دیکھیے بچوں، جب ہم کسی راجا کے دور کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس دور میں اس کے سماجی حالات بھی ضرور پڑھتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ اور سماجیات کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح سماجیات اور بشریات یعنی انسانیت میں بھی ایک گہرا تعلق ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سماجیات نفسیات کے ساتھ بھی مل کر ایک تعلق پیدا کرتا ہے۔ کسی انسان کے نفسیات کو اگر ہمیں سمجھنا ہو تو اس کے سماجی میدان کو، سماج کو، اس کے سوسائٹی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سماجیات معیشت سے بھی تعلق پیدا کرتا ہے۔
پیارے بچوں، اب ہم چند مشہور سماجی دانوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے بیرونی ماہرین سماجیات کے بارے میں جانیں گے۔ یہ جو آپ کو اپنے اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں وہ آگسٹ کامٹے ہیں۔ ان کا پورا نام ایسیڈور میری آگسٹ فرینکلس زیویئر تھا۔ وہ عام طور پر آگسٹ کامٹے کے نام سے ہی پکارے جاتے ہیں۔ یہ جنوبی فرانس کے ماؤنٹ پیلر نامی مقام پر 19 جنوری 1798 میں ایک کیتھولک گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم امپیریل اسکول میں ہوئی تھی اور بعد میں ایکول پالی ٹیکنک میں استاد مقرر ہوئے تھے۔ آگسٹ کامٹے ایک اہم فرانسیسی دانشور اور سماجی فلسفہ دان تھے۔ آگسٹ کامٹے کو بابائے عمرانیات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے سماجیات کا تنظیمی مطالعہ کیا اور سماجیات کو ایک سائنس کا درجہ عطا کیا۔ آگسٹ کامٹے کی اس کوشش کو ہربرٹ اسپینسر، ایملی ڈرکم، میکس ویبر نے کافی حمایت کی ہے۔ آگسٹ کامٹے وہ شخص ہیں جس نے مثبت فلسفے کے موضوع پر لیکچر کے دوران پہلی مرتبہ سماجیات لفظ کا استعمال کیا تھا۔ ان کی وفات جنوبی فرانس میں 1839 میں ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم کارل مارکس کے بارے میں جانیں گے۔ یہ 1818 سے 1833 تک ان کی زندگی رہی تھی۔ اہم اور مشہور سماجی فلسفی داں اور ایک سیاسی انقلابی لیڈر، سرگرم منظم اور ایک حساس قلمدان تھے۔ کارل مارکس کو کلاس اسٹرگل کا موجد کہا جاتا ہے۔ مزدور طبقہ اور مزدوروں سے متعلق ان کے نظریات نے مزدوروں کی تحریک کو ایک نیا رخ دیا ہے۔ 5 مئی 1818 کو جرمن کے ٹائر نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین رچ مارکس زیٹا پریسبرگ تھے۔ ہیگل کارل مارکس کے پسندیدہ استاد تھے جو جرمن فلسفی داں تھے۔ انہوں نے 1841 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ کارل مارکس کے اہم احتجاجات اور ان کی تصانیف، ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب کا نام ہے داس کیپٹل، جو 1865 میں شائع ہوئی تھی۔ اسی طرح انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے دی ہولی فیملی۔ اسی طرح دی جرمن آئیڈیالوجی بھی کارل مارکس کی کتاب ہے۔ مینیفیسٹو آف دا کمیونسٹ پارٹی بھی ان کی ایک مشہور کتاب کا نام ہے۔ 4 مارچ 1883 کو کارل مارکس نے وفات پائی۔ کارل مارکس کی وفات کو 1 صدی گزرنے کے باوجود بھی ان کے نظریات اور ان کے اصول آج بھی زندہ ہیں۔ پیارے بچوں، یہ جو آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہے ہیں یہ بھی ایک سماجی دان ہیں۔ ان کا نام ہے ایملی ڈرکم۔ 19ویں صدی کے یہ ایک اہم ماہر سماجیات گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے سائنسی تصانیف سے ثابت کیا کہ سماجیات بھی دیگر علوم کے مساوی ہے۔ آگسٹ کامٹے کو سماجیات کا بابا آدم تو ڈرکم کو سماجیات کی نشوونما کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش لورین علاقے کی ایپی نامی گاؤں میں ہوئی تھی۔ وہ تاریخ تھی 15 اپریل 1858 یہ ایک یہودی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے پروفیسر کا پیشہ اختیار کیا اور کئی تصانیف لکھے۔ اس میں سب سے مشہور ہیں دی ڈویژن آف لیبر ان سوسائٹی، جو 1893 میں شائع ہوئی تھی۔ سوسائڈ نامی ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے جو 1897 میں شائع ہوئی۔ دی رولز آف دی سوشولوجیکل میتھڈس، یہ 1895 میں جو ہے شائع ہوئی تھی۔ دی ایلیمنٹری آف
ریلیجیس لائف، یہ بھی ان کی ایک کتاب ہے جو 1912 میں شائع ہو چکی ہے۔ 99 سال کی عمر میں ایمیلی ڈرکم کی وفات ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ میکس ویبر ہیں، یہ بھی ایک مشہور سماجی سائنسدان مانے جاتے ہیں۔ 1864 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 1920 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ 21 اپریل 1864 کو یہ ایک پروٹسٹنٹ گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ویبر نے جرمنی کے ہینڈلبرگ یونیورسٹی میں داخلہ لے کر قانون میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے برلن یونیورسٹی میں مدرس کا پیشہ اختیار کیا اور 56 سال کی عمر میں ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ میکس ویبر سماجی علوم کے میدان نے عمل سے جڑی ہوئی ایک ناقابل فراموش شخصیت ہیں۔ یہ جرمنی کا ایک مؤثر قلمکار اور سیاست دان تھے۔ قانون، معاشیات، مذہب، فن، تاریخ اور سماجیات میں دلچسپی رکھتے تھے۔ دی جرمن سائیکالوجیکل سوسائٹی نامی کتاب انہوں نے 1910 میں لکھی ہے۔ اسی طرح دی پروٹسٹنٹ اینڈ اسپرٹ آف کیپٹلزم بھی ان کی ایک کتاب کا نام ہے۔ ایک کتاب جو میکس ویبر نے لکھی ہے اس کا نام ہے دی بیوروکریسی۔ دی اکانومی اینڈ دی سوسائٹی بھی انہی کی لکھی ہوئی ایک کتاب کا نام ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم ہندوستان کے مشہور اور ماہرین سماجیات کے بارے میں جانیں گے۔ آپ تصویر دیکھتے ہی سمجھ گئے ہوں گے یہ کون ہیں۔ جی ہاں، بالکل، یہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر ہیں۔ جدید ہندوستان کی تعمیر میں ڈاکٹر امبیڈکر کا عطیہ بہت ہی اہم ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں بھیم راؤ کا پورا نام بھیم راؤ رامجی امبیڈکر تھا۔ ڈاکٹر امبیڈکر کو ملک کے مشہور سماجی مصلحین اور ماہر قانون بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے دلتوں کے استحصال اور چھوت چھات کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ دلتوں اور عورتوں کے حقوق کی خاطر انہوں نے کئی تحریکات بھی چلائی ہیں اور لوگوں کو بیدار بھی کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ امبیڈکر وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ تعلیم کے ذریعے ہر قسم کے مظالم اور استحصال کو روکا جا سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو تعلیم کی اہمیت کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے۔ جو تعلیم کے راستے کو اپنائے گا وہ کافی آگے جائے گا اور اس کا کوئی استحصال سماج میں نہیں کرے گا۔ استحصال کا مطلب ہے کوئی اس پر ظلم نہیں کرے گا، اس کے حقوق کوئی ان سے نہیں چھینے گا۔ تعلیم سے متعلق امبیڈکر کا موقف دیگر سماجی مفکرین سے مختلف تھا۔ ان کے مطابق تعلیم سماجی اعلی کار ہے۔ ان کا خیال تھا کہ تعلیم ہی ایک واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے وسائل اکٹھا کیے جا سکتے ہیں اور تنقیدی تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ خصوصی طور پر ان کا خیال تھا کہ ہندوستان میں ہونے والے مظالم کو اگر ختم کرنے کے لیے منطقی استدلال کی ضرورت درپیش ہے اور یہ صلاحیت تعلیم کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تعلیم تمام کو مفت اور لازمی طور پر ملنا چاہیے کیونکہ تعلیم ہی میں سماجی تبدیلی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ یہ امبیڈکر کے خیالات تھے۔ تعلیم کو عوامی ملکیت کی حیثیت سے ملنا چاہیے، وہ یہ مانتے تھے۔ انقلابی خیالات کے ساتھ ڈاکٹر امبیڈکر نے دستور ہند کا مسودہ تیار کیا ہے۔ اس غیر معمولی کردار کی وجہ سے ہندوستانی دستور کو سماجی انصاف اور مساوات کے حوالے سے دنیا بھر میں اہمیت حاصل ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم امبیڈکر کی نجی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ امبیڈکر 14 اپریل 1891 کو مہاراشٹر کے امباواڑی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر ابھی 6 سال کی ہی تھی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے ابتدائی تعلیم
ستارہ گاؤں میں حاصل کی۔ پھر ممبئی کے ایلفسٹن ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ 1907 میں یہیں سے میٹرک کا امتحان بھی انہوں نے پاس کیا۔ مہاراجہ بڑودا سے حاصل ہونے والے 25 روپیوں کے وظیفے کی مدد سے ڈاکٹر امبیڈکر نے BA اور MA کی ڈگریاں حاصل کیں۔ کولمبیا یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری بھی انہوں نے حاصل کی ہے۔ 1920 میں اپنے خیالات کے اشاعت کے لیے امبیڈکر نے ایک رسالہ جاری کیا۔ اس کا نام تھا موکھ نائک۔ ڈاکٹر امبیڈکر کی اہم تصانیف میں ہیں ذاتی وناش، شودر کون ہے، بدھ اور اس کا دھما۔ یہ 3 اہم کتابیں ہیں جو امبیڈکر نے لکھی ہیں۔ امبیڈکر کی تحریروں کو کرناٹک حکومت نے 26 جلدوں میں شائع کیے ہیں اور 6 دسمبر 1956 کو امبیڈکر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ہم MN سرینیواسن ان کے بارے میں جانیں گے۔ آپ کا پورا نام میسور نرسمہا چاریہ سرینیواسن تھا۔ 16 نومبر 1916 کو میسور میں یہ پیدا ہوئے۔ بامبے یونیورسٹی سے B.Ed اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے DPhil کی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی تھیں اور دہلی یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے یہ کام کرتے تھے۔ یہ بھی ایک مشہور ہندوستانی سماجیات داں ہیں۔ آپ کی لکھی ہوئی تصانیف ہیں The Religion and Society of South India۔ دوسری کتاب کا نام ہے انڈین ریلیجنس اور تیسری کتاب کا نام ہے سوشل چینجز ان ماڈرن انڈیا۔ تو پیارے بچوں، یہ سرینیواسن بین الاقوامی سطح کے معروف ہندوستانی ماہر سماجیات مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح اب ہم C پاروتما، یہ بھی ایک بہت ہی مشہور سماجیات کی ماہر مانی جاتی ہیں۔ ان کا تعلق کرناٹک کے ڈاونگیرا ضلع سے ہے۔ 1928 کو سیگلی نامی قریے میں یہ پیدا ہوئی۔ C پاروتما نے اپنی تحتانوی تعلیم اپنے گاؤں کے ایک واحد معلم اسکول سے حاصل کی، یعنی اپنی پرائمری جو تعلیم تھی انہوں نے اپنے ہی گاؤں میں جہاں صرف ایک ہی ٹیچر ہوا کرتے تھے اس اسکول سے انہوں نے حاصل کی ہے۔ پھر میسور کے مہارانی کالج سے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی۔ مہارانی کالج میں ہی BA آنرز سماجی فلسفے کے مضامین میں پہلے رینک سے انہوں نے حاصل کیا ہے۔ بعد ازاں آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک پروفیسر کی مشورے پر ولایت جانا پسند کرتی ہیں، پھر ولایت سے ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ C پاروتما کی لکھی ہوئی کتابیں یہ ہیں پولیٹکس اینڈ ریلیجن، سوشولوجیکل ایسے آن ویرا شیوائزم وغیرہ۔ دیکھیے بچوں، ایک اور ہندوستانی سماجیات کے ماہر یہ ہیں AR دیسائی، اکشے رام لال دیسائی ان کا پورا نام ہے۔ 1915 میں یہ پیدا ہوئے۔ GS کھرے ان کے استاد تھے۔ ممبئی یونیورسٹی میں درس و تدریس کے خدمات یہ انجام دیتے تھے اور سماجیات کے HOD بھی مقرر تھے۔ سماجیات مطالعے میں مارکس آئیڈیالوجی کی یہ تقلید کرتے تھے۔ AR دیسائی کی لکھی ہوئی کتابیں حسب ذیل ہیں The Sociological Background of Indian Nationalism، دوسری کتاب ہے انڈین رورل سوشولوجی اور تیسری کتاب ہے سلم اینڈ اربنائزیشن وغیرہ۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا سبق۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔